بچوں، آج ہم لوگ ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے جگنو۔ اس نظم کو شاعر سکندر علی واجد نے لکھا ہے، اور اس نظم میں جگنو بارش کے موسم میں کس طرح دکھائی دیتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، اس وقت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ شاعر نے لفظوں کے ذریعے تصویر کھینچنے کی کوشش کیا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی نظم جگنو۔ لکھا ہے برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کی رات تھی، اندھیری رات تھی، اور کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، یعنی بیچ میں نیند، جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے اور بیچ میں اس کی نیند کھل جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیند اچٹنا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ برسات کی رات اندھیری رات تھی اور کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، ایک میری نیند کھل گئی تھی۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ پانی جو برس کر کے کھل گیا تھا، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، یعنی بارش کا موسم تھا، رات میں خوب بارش ہو کے موسم کھل چکا تھا، اور گلشن کا غبار دھل گیا تھا، یعنی یہاں لفظ آیا ہے گلشن۔ گلشن کے معنی باغیچہ، اور غبار دھل گیا تھا یعنی گلشن کے ڈسٹ بالکل دھل چکے تھے، ایک دم موسم صاف تھا، ایک دم کھلا ہوا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، لفظ آیا بیدار۔ بیدار کے معنی ہوتا ہے جاگنا، یعنی بیدار تھی باغ میں اکیلی، یعنی باغ میں اکیلی ہی کوئی جاگ رہا تھا۔ وہ کون؟ پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، یعنی باغیچے میں کیول بیدار تھی باغ میں اکیلی، باغ میں کیول ایک ہی کوئی جاگ رہا تھا۔ کون؟ پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، یعنی چمیلی کے پھول بالکل لدے ہوئے تھے اور پورے باغیچے میں وہی دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، اتنے میں یہ سب سارا منظر ہمارے سامنے تھا۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، یعنی کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہوا کی رو چلی یعنی ہوا کا، اتنے میں جو ہوا کے ایک جھونکا آیا، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، یعنی فضا کی یعنی ماحول کی قسمت چمک گئی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جہاں موجود تھیں، شاعر کی نیند ایک کھل گئی تھی، اور باغ میں بارش ہو کے بالکل موسم کھل چکا تھا، گلشن کے غبار دھل چکے تھے، پورے باغیچے میں ایک چمیلی کا درخت تھا جو جاگ رہا تھا، یعنی پھول کھلے ہوئے تھے اور دکھائی دے رہے تھے۔ تو اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، اتنے میں ہوا چلی، اور قسمت ہی چمک گئی فضا کی، یعنی ماحول کی قسمت ہی چمک گئی، یعنی اچھا لگنے لگا۔ ہونے لگی جگنو کی بارش، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور ایک جگنو کی بارش ہونے لگی، یعنی ہوا کے سہارے جگنو وہاں پہ تیزی سے آنے لگے، یعنی کہ بارش ہونے لگی۔ فطرت کے جمال کی تراوش، یہاں پہ لفظ آیا فطرت۔ فطرت مطلب پراکرتک یعنی نیچر، جمال پھر لکھا ہے جمال۔ فطرت مطلب نیچر، جمال کا مطلب خوبصورتی، جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اور تراوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹپکنا یعنی برسنا۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہونے لگی جگنو کی بارش، ایک ہوا چلی اور جگنو کی بارش ہونے لگی۔ فطرت میں یعنی نیچر میں، جمال خوبصورتی، تراوش یعنی ایک پراکرتی کی طرف سے خوبصورتی کی بارش ہونے لگی۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا خوب، مطلب باغیچے میں اندھیری رات تھی تو جگنو کی وجہ سے روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ اس اندھیری رات میں اتنے سارے جب جگنو آ گئے تو ایسا معلوم پڑ رہا تھا جیسے سویرا ہونے لگا ہے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہیروں میں پر لگے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ہیرے چمک رہے ہیں اور ہیروں میں پر لگ گیا ہو اور وہ اڑنے لگ گئے ہیں۔ شاعر یہاں خیال کر رہا ہے، تصور کر رہا ہے
پھر کیا، پیپل تو چنار بن رہا تھا، یہاں پیپل ایک درخت ہے، چنار بھی ایک درخت ہے، تو شاعر یہاں کہنا چاہ رہا ہے پیپل جو ہے، پیپل تو چنار بن رہا ہے۔ چنار کیا ہے، یہ بھی ایک پروتی درخت ہے، پروتوں پہ پائے جاتے ہیں، یہ بالکل سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر ساکھ سے نور چھن رہا تھا، یعنی کہ پیپل کے جو درخت ہیں ان میں جو ان کی پتیاں ہیں وہ بالکل چنار کے مانند، یعنی پیپل کے آگے کی پتیاں سرخ ہوتی ہیں نا، لال کلر کی ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں، تو شاعر یہاں پہ پیپل کی پتیوں کے چنار سے تشبیہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جیسے چنار کے درخت جیسے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر ساکھ سے نور چھن رہا ہے، نور کا مطلب خوبصورتی، یعنی نور کے مانند ہر ساکھ سے نور کی طرح چھن رہا ہے، یعنی دکھائی دے رہا ہے، چونکہ ہری ہری پتیوں کے بیچ میں اگر پیپل کے اس میں اگر لال کلر کے دکھائی دے رہا ہے تو بالکل نور کے مانند وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہا ہے، ظلمت کے معنی اندھیرا، موتی لٹا رہا ہے، پریوں کی بارش، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ اندھیرے میں ایسا یہ سب جہاں چیزیں موجود تھیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اندھیرا موتی لٹا رہا ہے اور پریوں کی بارات جا رہی ہو، سارے باراتی چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بارات سے مراد کیا ہے، یعنی تمام سارے جو جگنو ہیں وہ باراتی بن کر کے پری کی بارات میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں یہ نظم رہی، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس